نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو الائنسز بنتے رہے ہیں پاکستان میں یوزلی پولیٹیکل الائنسز ہوتے رہے ہیں ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اپنی اپوزیشن کو 1953 میں مسلم لیگ کے خلاف مشرقی پاکستان میں 4 جماعتی یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے اتحاد بنا جس میں نظام اسلام پارٹی عوامی مسلم لیگ اس کے علاوہ جنتا دل پارٹی وغیرہ شامل تھی. یونائٹڈ فرنٹ نے مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کے مقابلے میں بھاری اکثریت حاصل کی. مسلم لیگ 300 نشستوں میں ایسے مختصر 9 نشستیں حاصل کر پائی تھی. پھر آیا 1964 جس میں ایوب خان کے خلاف 5 جماعتی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے اتحاد بنا. 1977 میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتوں پر مشتمل پاکستان نیشنل الائنس بنا لیکن یہ الائنس 200 نشستوں میں سے محض 36 نشستیں حاصل کر سکا. 1981 میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف ایک ایم آر ڈی کے نام سے مشہور موومنٹ بنی یا الائنس بنا جس میں پیپلز پارٹی اے این پی پاکستان مسلم لیگ جے یو آئی عوامی تحریک تحریک استقلال شامل تھی. 1988 میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتی اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنا. 2001 میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے 5 جماعتی اتحاد بنا. 2002 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات شروع ہوئے. 2007 میں مشرف کے خلاف آل پاکستانی ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحاد بنا. 2017 میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف 7 جماعتوں پر مشتمل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا. 2017 میں ہی پرویز مشرف نے 23 جماعتوں پر مشتمل پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے الائنس بنانے کا اعلان کیا لیکن کوئی اہم سیاسی جماعت اس کا حصہ نہیں بنی. ستمبر 2020 میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف 13 جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا. اپریل 2022 میں پی ڈی ایم نے تحریک اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی چیئرمین کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. یہ ایک کوئک بریف ہسٹری تھی. ڈاکٹر نفیسہ شاہ. آج بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. محترمہ بینظیر بھٹو بھی یہی ڈیمانڈ کرتی رہی, ابھی بھی نہیں ملے گی. ان ادر ورڈز اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, الیکشن ہم پھر بھی جیت گئے. کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر ہم ماضی کے انسٹنسز دیکھیں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ تو کیا پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ بنائے گئے, ان محاذوں کو فنڈ کیا گیا اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کیس ہے فار انسٹنس یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ فنڈنگ کس کو ملی اور وہ کیسے استعمال ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف. اس وقت بھی یہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں. ایک نئے چیف جسٹس آئے ہیں, وہ اپنے کورٹ کے طریقہ کار کو درست سمت میں لے جانا چاہتے ہیں, تو اچھا ہوگا اگر تاریخ کی سمت درست ہو اور یہ ثابت ہو کہ کس کے خلاف محاذ بنے اور کس کے خلاف جو ہے وہ ایک الیکشن فکس کی گئی. تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب ہو ہم نے جو ہے وہ سیاسی میدان جو ہے اس میں فائٹ کی ہے اور اچھے طریقے سے فائٹ کی ہے اور سرخرو بھی ہوئے ہیں اور اس قسم کے جو حربے استعمال ہوئے ہیں ہمارے خلاف تو کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو اس کا کوئی وکٹم نہیں بنے, بلکہ ہم میدان میں جتنا بھی سپیس ملا ہے وہ لڑے ہیں. اور اس وقت بھی یہی ہمارا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے ہم پہلے دن سے آزادانہ منصفانہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں. سندھ میں ایک الائنس بن چکا ہے یا بننے ہی والا ہے آپ کے خلاف. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں بنا, یہ ہر گزشتہ 15 سال یا اس سے پہلے بھی نیشنل لیول پر جیسے آپ نے دیکھا کہ آئی جے آئی اور پتہ نہیں کون سے الائنسز بنتے رہے اور صوبے میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف الائنسز بنتے رہے. تو اس سے ہم قطعاً گھبرا نہیں رہے. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس ملک میں سیاسی کشیدگی ہو یا معیشت کے معاملے ہوں, بین الاقوامی سچویشن ہو, دہشت گردی کا تھریٹ ہو, تو اس وقت اگر آپ کو ایسی پارلیمان چاہیے جو اور اس پارلیمان میں ایسی لیڈرشپ ابھر کے آئے جو اس ملک کے مسئلے اس وقت جو ملک مسئلوں میں گھرا ہوا ہے وہ اس وقت حل ہوں گے جب آزادانہ منصفانہ الیکشنز ہوں گے. اور یہ ڈیبیٹ آج کا نہیں ہے. 2013 2018 اور اس وقت 2023 اور جو ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ سب جماعتوں کو
میدان میں سیاست کرنے کا موقع ہونا چاہیے, سیاسی الائنسز بننے کا موقع ہونا چاہیے. یہ جو جماعتیں ماضی میں یہ کرتی رہی ہیں اور ان کا اس وقت گلہ ہے, ان کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس ملک اس الیکشن پر ایک ڈارک شیڈو ہوگا, اور جب وہ ہوگا تو اگر ہم یہ لوگ تاثر ہو رہا ہے کہ الیکشنز کے ریزلٹ جو ہے وہ ایک جو ہے نا پری ڈٹرمنڈ ہے. اگر وہ پری ڈٹرمنڈ ہیں, اگر مکس اینڈ میچ اور میچ فکس کرنے کی کوشش اگر ہو رہی ہے کہیں سے بھی, کہیں کوئی حالات اور اس کے جو بھی ہیں وہ اپنے فیور میں ایک کسی جماعت کے ہو رہی ہے, تو آنے والا وقت اس ملک کے لیے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اور یہ جو شور و غل ہے, جو ہنگامہ آرائی ہے, یہ ختم نہیں ہوگی. تو بہت ضروری ہے ہمارا ایمفسس, جتنا ایمفسس ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو ملے, اتنا ہی اہم ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. ماضی میں بھی ہوتا رہا, کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا. پی ایم ایل این ایک وقت میں پیش ہوتی رہی ہے, عرفان صدیقی صاحب کی ہتھ کڑی کی تصویر بہت زیادہ پرومیننٹ ہوئی تھی, لیکن کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ, کیا ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیے آواز بھی اٹھائی گئی, لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی گئی, لیکن کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واضح طور پہ پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, جیسے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے؟ دیکھیں, میں بات کروں گی صرف ایک جماعت کی نہیں, لیکن یہ جو سسٹم بن گیا ہے 2018 یا 2013, یہ پہلے ایک تاثر مل جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے معاملات طے ہو جاتے ہیں, ڈیلے ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر ادارے جو ہے وہ اپنی ایک جو آئینی ذمہ داری ہے وہ ایک سائٹ پر کر اور وہ تابع ہو جاتے ہیں ایک شخص یا ایک پارٹی کے. یہ 2018 میں یہ ہوا, اور اس کا خمیازہ اس قوم نے بھگتا کہ 2018 میں ایک پورا سسٹم بنایا گیا جس کے تحت ایک جماعت کو نہ صرف الیکشن میں ایک انٹری ملی, الیکشن میں ایک سسٹم بنا جس میں لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں تھا 2018 میں, لیکن اس کے بعد بھی 3 سال ہم نے دیکھا کہ ہر ادارے کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور اس کو اس جماعت کے تابع یا اس کی سروس میں, اور یہ بہت خطرناک بات ہے, خواہ وہ جوڈیشری ہو, خواہ وہ ہو, خواہ وہ بیوروکریسی ہو, کہ اس کا اپنے جو آئینی فرائض ہیں وہ اپنی کمپرومائز ہوئے. اور انفارچونیٹلی آئی مسٹ کنفیس کہ حالانکہ یہ ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے کہ ملک کو اس میں بہت نقصان ہوا, ملک کے ادارے کمزور ہوئے, لیکن کیا ہم وہی مسٹیک تو نہیں کرنے جا رہے اس الیکشن میں کہ جس کو جو اس وقت میں کنگز پارٹی یا فیورٹ پارٹی کہہ رہی ہوں, ان کا یہ ایک ڈیمانڈ ہم سن رہے تھے, جو ریٹورک تھا اخباروں میں, چینلز میں, کہ بھئی ہمیں وہ والا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے جو 2018 میں کسی اور جماعت کو ملا تھا. اب یہ تو پھر بہت مذاق خیز بات ہے, اور اگر ایسی بات ہے یا ایسا تاثر ہے کہ ادارے جو وہ ہیں کہ ایک جماعت کو ایک تسلسل سے ریلیف ملے اور جماعتوں کو آپ کسی کونوں میں دھکیل دیں, تو پھر یہ جو کشیدگی ہے ماحول میں, جو ٹینشن ہے, یہ پھر بڑھے گی اور یہ جو وشس سائیکل ہے یہ ختم نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی بھی جماعت اس وقت کس سائٹ پر بھی ہو, یہ اس کو ہٹا کر ہم اس پرنسپل پر بات کریں کہ ادارے جو ہیں ہمارے, ادارے سٹرونگ ہو, آئین سٹرونگ ہو, ادارے آئین کے تابع ہوں, نہ کہ تابع ہو ایک جماعت یا ایک فیورٹ پارٹی کا یا ایک فیورٹ لیڈر کا.